یہ آئس ہوٹل محض رہائش گاہ نہیں بلکہ انسانی تخلیق اور قدرتی عناصر کے حسین امتزاج کی ایک زندہ مثال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان کبیر علی اردو ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے۔ میں اس وقت موجود ہوں اسکینڈینیویا کے ایک ایسے ملک فن لینڈ میں، اور اس کے بہت ہی نارتھ میں جا کے ایک شہر روانیمی ہے، وہاں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں برف کی سفید چادر میں لپٹی ہوئی ایک ایسی سرزمین جہاں خاموشی بھی گویا نغمہ بن جاتی ہے۔ یہ فن لینڈ کا شمالی خطہ لاپلانڈ ہے۔ یہ میرا ایک سفر محض جغرافیائی نہیں تھا بلکہ احساسات، مشاہدات اور فطرت کے گہرائیوں میں اترنے کا ایک نادر تجربہ تھا۔ لاپلانڈ کے دل میں واقع شہر روانیمی بظاہر ایک خاموش سا شہر، مگر اس کی خاموشی میں صدیوں کی کہانیاں پوشیدہ ہیں۔ یہاں برف کو محض موسم نہیں بلکہ فن بنا دیا گیا ہے۔ برف اور جمے ہوئے پانی سے تراشے گئے وہ کمرے، وہ راہداریاں، وہ دیواریں، گویا کسی ماہر مصور نے سنگ مرمر کی بجائے برف کو اپنا وسیلہ بنایا ہو۔ یہ آئس ہوٹل محض رہائش گاہ نہیں بلکہ انسانی تخلیق اور قدرتی عناصر کے حسین امتزاج کی ایک زندہ مثال ہے۔ اس سرزمین پر ایک اور دنیا آباد ہے، جیسے سانتا کلاز ولیج۔ یہ گاؤں محض بچوں کی کہانیوں کا حصہ نہیں بلکہ ایک علامت ہے معصومیت، امید اور خوشی کی۔ سانتا کلاز مغربی روایات میں خوشی بانٹنے والا کردار سمجھا جاتا ہے۔ یہاں ایک تصور سے بڑھ کر ایک تجربہ بن جاتا ہے۔ یہاں لوگ قطب شمالی کے دائرے کو پار کرتے ہیں، ہر خطے کے لوگ ایک ہی جگہ اکٹھے ہو کر مسکراتے ہیں، خطوط لکھتے ہیں، یادیں بناتے ہیں اور شاید کچھ دیر کے لیے اپنے اندر کے بچے کو دوبارہ زندہ کر لیتے ہیں۔ اور پھر جب رات اپنی سیاہ چادر پھیلاتی ہے تو آسمان پر ایک اور داستان لکھی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں شفق قطبی، جیسے انگلش میں ناردرن لائٹس کہا جاتا ہے۔ یہ محض روشنی نہیں، یہ آسمان کی شاعری ہے، سبز، نیل گوں اور بنفشی لہریں، جہاں افلاک پر کسی غیبی قلم نے نور سے اشعار رقم کر دیے ہوں۔ اس لمحے انسان خود کو چھوٹا مگر باوقار محسوس کرتا ہے کہ وہ ایسی کائنات کا حصہ ہے جو حسن میں بے مثال ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر احساس گہرا ہو جاتا ہے کہ فطرت، جس کو قدرت بھی کہا جاتا ہے، محض منظر نہیں بلکہ ایک درس ہے، خاموش، پر اسرار، سادہ مگر بے انتہا عظیم۔ تو ایک بار پھر میں اپنا انٹروڈکشن دیتا ہوں۔ میں ہوں کبیر علی اور موجود ہوں فن لینڈ میں۔ اردو ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ تمام ناظرین سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو لے آیا ہوں فن لینڈ کے شمالی خطے لاپلانڈ کے ایک مشہور شہر روانیمی میں۔ وہ شہر جو قدرتی حسن، برفانی مناظر اور دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کی وجہ سے خاص پہچان رکھتا ہے۔ یہاں ہر سال دنیا کے مختلف خطوں سے لوگ آتے ہیں اور اس سرزمین کی اس مخصوص اور نادر جگہوں کی سیاحت کرتے ہیں جو لاپلانڈ کو دیگر علاقوں سے منفرد بنا دیتی ہیں۔ انہی مشہور مقامات میں سے ایک آرکٹک سنو ہوٹل اینڈ گلاس ایگلوز، وہ آپ کے سامنے بورڈ نظر آ رہا ہے۔ ہم یہاں سے انٹر ہوں گے اس ہوٹل میں اور ایک آپ کو دکھائیں گے برفانی شاہکار، جہاں برف کو محض سرد موسم نہیں بلکہ فن تعمیر کی صورت دے دی گئی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں آنے والے مہمان نہ صرف اس مقام کا مشاہدہ کرتے ہیں بلکہ اس کے اندر بنائے گئے برف سے تراشے ہوئے کمروں، راہداریوں اور حیرت انگیز ڈیزائن کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ جڑے رہیے، میں آپ کو اس سنو ہوٹل کے اندر کا پورا نظارہ دکھاؤں گا کہ کس طرح برف اور برفانی سنگلاخ مادے کو حسین تراش و خراش کے ذریعے ایک یادگار تجربہ میں بدل دیا گیا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان دروازہ کھولتا ہے، ایک اور ہی دنیا میں قدم رکھ لیتا ہے۔ میرے سامنے آرکٹک سنو ہوٹل اینڈ گلاس ایگلوز کا انٹرنس آ رہا ہے۔ برف، خاموشی اور تخلیق کی ایک ایسا جہاں جہاں سردی بھی
حسن کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ جو ہی ہم اندر داخل ہوتے ہیں برف سے تراشے گئے یہ در و دیوار کسی قدیم داستان کے اوراق معلوم ہوتے ہیں۔ ہر کمرہ، ہر راہداری ایک الگ خیال، ایک الگ احساس کو جنم دیتی ہے۔ یہاں برف جامد نہیں، یہ بولتی ہے، یہ کہانی سناتی ہے، یہ فنکار کے ہاتھوں میں ڈھل کر سنگ مرمر سے زیادہ نازک اور معنی خیز ہو جاتی ہے۔ روشنی برف کے اندر سے چھن چھن کر نکلتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سکوت نے خود کو چراغ میں بدل دیا ہو۔ یہ محض ہوٹل نہیں، یہ قدرت اور انسان کے درمیان خاموش ہم آہنگی کا ایک معاہدہ ہے۔ یہاں آپ کو بیڈ بھی نظر آئے گا، بیڈ روم بھی نظر آئے گا، اس پہ بستر بھی نظر آئے گا کہ کیسے برف کے اندر لوگ رات گزارتے ہیں، اور 10,000 یورو جو پاکستان کا 3 لاکھ 4 لاکھ سے زیادہ بنتا ہے وہ یہاں پہ 10 سے 12 گھنٹے گزار کے چلے جاتے ہیں۔ یہ اسپیشل قسم کا بستر ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو رات برف کے اوپر رات گزارنی ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر دیواروں پہ کیسے شاہکار بنایا گیا ہے، روشنیاں کیسے ڈال دی گئی ہیں جو حسین نظارہ آپ کو میسر کرتی ہیں۔ ریسٹورنٹس کے اندر آپ دیکھیں گے ٹیبل بھی برف کے بنے ہوئے، کرسیاں بھی برف کی بنی ہوئی، راہداریاں بھی برف کی بنی ہوئی، اور اس کے اوپر آپ دیکھیں گے بورڈز بھی لگے ہوئے ہیں کہ اس طرف واش روم ہے، اس طرف ریسٹ روم ہے، اس طرف ریسٹورنٹ ہے، اس طرف کون سی جگہ ہے۔ تو یہ سارا کچھ آپ اسی ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور نظارہ کر رہے ہیں۔ تو سنو ہوٹل کا وزٹ ہمارا ختم ہوا۔ اس کے بعد اگلا ہمارا ٹارگٹ ہے جہاں پہ ہم جائیں گے وہ ہے سانتا کلاز ولیج، جو بہت ہی مشہور ولیج، مشہور بستی جہاں پہ سانتا کلاز ہے، اور بہت ہی خاص چیزیں وہاں پہ موجود ہیں، جیسے ہسکی ڈاگ، کتا، جو یہاں کا بہت ہی معصوم پیارا جانور ہے، صرف برف میں وہ ہوتا ہے اور بہت خوبصورت جانور ہے، یہ آپ کو بہت پیار دیتا ہے، بہت محبت دیتا ہے۔ دوسرا رین ڈیئرس، یہ دونوں جانور یہاں کے سردی میں رہنے والے جانور ہیں، اور یہ یہاں پہ لوگوں کو سیر بھی کرواتے ہیں۔ جو ایک مشہور گاڑی بنی ہوتی ہے جس کے نیچے ایک ایسا نظام بنایا ہوتا ہے کہ برف کے اوپر وہ پھسل کے جاتی ہے، اور یہ رین ڈیئر یا ہسکی ڈاگ آگے آگے اس کو کھینچ کے جاتے ہیں اور آپ کو سیر کرواتے ہیں، اور آپ اس سے محظوظ ہوتے ہیں۔ ناظرین آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ہم پہنچ جاتے ہیں سانتا کلاز ولیج، اور پھر ہم ایسی بستی کی طرف جہاں وقت ٹھہر جاتا ہے۔ یہ ہے سانتا کلاز ولیج، جہاں حقیقت اور تصور ایک دوسرے میں مل گھل جاتے ہیں۔ سانتا کلاز یہاں محض ایک کردار نہیں بلکہ خوشی، امید اور مسکراہٹوں کی علامت ہے۔ یہاں دنیا کے ہر کونے سے آئے ہوئے لوگ ایک ہی جذبے کے تحت جمع ہوتے ہیں، خوشی بانٹنے کا جذبہ۔ قطب شمالی کا دائرہ، خطوط، روشن چہروں کی مسکراہٹ اور وہ لمحے جو یاد بن کر دل میں اتر جاتے ہیں۔ یہ بستی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بڑے ہو کر بھی ہم اندر کا بچہ ہمیشہ زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے یہاں کے کچھ فوٹوز آپ کے ملاحظہ کے لیے پبلش کیے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کو صرف یاد دلائیں گے کہ یہاں پہ کیسا ماحول ہے، کیا چیزیں ہیں۔ تو باقی ویڈیوز آنے والے وقت میں بھی ہم اگلی ویڈیوز میں پیش کریں گے، تو آپ ضرور نظارہ حاصل کریں گے۔ یہاں پہ بچے، بوڑھے، جوان سارے مزے لینے کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ وہ تھک گئے ہیں۔ لوگ یہاں 7، 8، 10 گھنٹے گزارنے کے بعد پھر وہ بھوک لگ جاتی ہے، تھک جاتے ہیں، تو مختلف ریستوران کے اندر جا کے اپنا کھانا کھاتے ہیں۔ تو اسی اسنا میں کیا ہوتا ہے کہ اندھیرا چھانے لگتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جلد ہی رات ہو جاتی ہے۔ صرف 2.5 گھنٹے کا سورج نکلتا ہے، وہ بھی افق سے اوپر نہیں آتا، افق سے نیچے ہی رہتا ہے۔ تھوڑی سی روشنی آتی ہے لیکن وہ بھی گرے آسمان کے اوپر نظر ہی نہیں آتا۔ تو 1.5-2.5 گھنٹے کا دن ہوتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر رات ہوتی ہے۔ پھر لوگ کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ تیاری کرتے ہیں کہ اب ہم نے ایک ایسے نظارے کا نظارہ کرنا ہے جس کو کہتے ہیں شفق قطبی، یعنی ناردرن لائٹس۔ جب رات آہستہ آہستہ اپنے پردے گراتی ہے، آسمان خاموش ہو جاتا ہے، اور مگر اچانک نور کی تحریر شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہے شفق قطبی، ناردرن لائٹس۔ آسمان پر بکھری ہوئی روشنیوں کی شاعری، سبز، نیلگوں، بنفشی لہریں
یوں رقص کرتی ہیں جیسے کائنات خود اپنی عظمت کا اعلان کر رہی ہو۔ اس لمحے انسان نہ بولتا ہے نہ سوچتا ہے، بس دیکھتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے۔ یہی ہے لاپلانڈ، یہی قدرت کا اصل چہرہ، خاموش، پر اسرار اور بے حد حسین۔ تو ناظرین، یہ تھا فن لینڈ کا لاپلانڈ، رووانیمی، یہی قدرت کا اصل چہرہ، خاموش، پر اسرار اور بے حد حسین۔ اب ہم ناظرین سے گزارش کریں گے کہ اگر اس ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی اچھا لگا تو اپنے کومنٹس میں ضرور اظہار کیجیے، جہاں ہم ایسے جہان سے آپ کو یہ ویڈیو بنا کے دے رہے ہیں جہاں برف نے فن کی صورت اختیار کی، جہاں خوشی ایک بستی بن کر آباد ہوئی، جہاں آسمان نے نور سے گفتگو کی۔ اگر یہ مناظر اور یہ لمحے آپ کے دل کو چھو گئے ہوں تو اس سفر کو اپنے دل میں جگہ دیجیے۔ میں ہوں کبیر علی، فن لینڈ سے اردو ڈیجیٹل کے ذریعے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ملیں گے ایک اور سفر، ایک اور داستان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔